ابھی میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانے کی بڑی ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان نے بتایا بہت ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا پیسہ ملے گا، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا ملے گا، 10 لوگوں کو جوڑ دو اتنا پیسہ ملے گا۔ بھائی صاحب، آپ اگر کہیں پیسہ لگا رہے ہیں، شریعت میں یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود تجارت نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، وہ بزنس کر رہا ہے، پرسنٹیج طے ہو گیا، 50% وہ کھائے گا، 50% آپ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں۔ صاحب کوائن خرید رہے ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، علماء کے فتوے موجود ہیں، یہ کرپٹو کرنسی صحیح نہیں ہے۔ کرنسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، جس کو آپ جب چاہے تب خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جس کو کمپنی لاک کر دے رہی ہے کہ صاحب آپ 1 سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملے گا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور نیٹ ورکنگ کی جتنی شکلیں ہیں، علماء کے فتوے موجود ہیں تفصیل سے، آپ ان فتووں کو جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ نیٹ ورکنگ کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کاروبار کرو میرے بھائی، جائز طریقے سے۔ پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے، پیسہ کمانے کے حلال راستے اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک دور ایسا آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس ہی بہت تھا، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کے نہ کرسی کام دے گی، نہ دولت کام دے گی میرے بھائی، اللہ کے ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ دولت کمانے کے حلال راستے اپناؤ میرے بھائی، یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ آن لائن حرام طریقے سے ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ صحیح نہیں۔ محنت کرو، تجارت کرو، دماغ لگاؤ، تجارت کر کے لوگ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی، حرام راستہ مت اپناؤ۔ پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال راستے ہیں، خوب پیسہ کماؤ۔ برے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا ہو جائے۔ حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، ہمارے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا حرام کمائی کا، جس کا پانی حرام کمائی کا، جس کا کپڑا حرام کمائی کا، وہ انسان جتنی بھی لمبی لمبی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد میں یہ بات بھی شامل ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال نہ کھائیں۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں طاقتور بنو، طاقت کا غلط استعمال نہ کرو۔ ابھی
ایک مہینہ پہلے آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک بھائی آج بتانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اس کو راستے میں غلط سمجھ کر کے کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا، مرڈر کر دیا اس کا، ایک انسان کا خون بہا دیا صرف شک کی بنیاد پر۔ نہیں میرے طاقتور بنو مگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ کمزور بھی پسند ہے، طاقتور بھی پسند ہے، مگر طاقتور زیادہ پسند ہے، اس لیے طاقتور بنو، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، اور دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ آج ہماری قوم کو طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے، مگر طاقت کا کوئی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں، اس امید کے ساتھ کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم جا کر کے اپنے بستر پر ہم یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو اپنی ذات کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنی مرنے کے پہلے اپنی زندگی میں ہم اس سے معافی مانگیں، اس سے قصاص لے لیں۔ اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں سب کو سیدھا کر رہے ہیں، ایک صحابی جن کا نام سواد ابن غزیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے سب کو سیدھا کر رہے ہیں، نیزہ ان کے پیٹ میں لگ گیا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ چبویا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی آپ کو سے بدلہ لوں گا، آپ کو سے قصاص کروں گا۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے اوپر، میرے نبی بھی کیسے نبی تھے اور کیسے انسان تھے۔ آپ نے فوراً اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا پیٹ کھولا کہ لے لو بھائی بدلہ لے لو۔ صحابی نے پیٹ کو چوم لیا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا آخری ٹائم ہے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیا پتہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اے اللہ کے نبی میں چاہتا تھا مرنے کے پہلے آخری مرتبہ آپ کے جسم کو چوم کر کے جاؤں، آپ کے جسم کو ٹچ کر کے جاؤں، یہ میرا مقصد تھا اللہ کے نبی، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اسلام حقوق العباد کے معاملے میں بہت سخت ہے، اس لیے اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی حق تلفی اور کمی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم معاف کرا لیں، اور اللہ سے معافی بھی مانگا کرے کہ اگر ہم سے کسی کے حق میں کوئی کمی اور حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے اولاد والے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے اولاد کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی توفیق دے، جو اولاد ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 سوالات ہیں۔